جمعہ کا خطبہ دوسری زبان میں دینا، کیا جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ اردو یا دیگر زبانوں میں دینا صحیح ہے یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی، کویت سے۔ جائز نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کے لیے جمعہ کے لیے ندا کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس ذکر میں جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے اور جمعے کی نماز بھی داخل ہے، اور ذکر اللہ کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ اسی زبان میں ہوتی ہیں، عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم صبح و شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں یا خود نماز پڑھتے ہیں، وہ سب عربی میں ہے۔ تو اس کو ذکر اللہ کہا جا رہا ہے، تو ذکر اللہ تو جو عربی زبان میں ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل یہ ہے، آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو نصیحت ہے، اور نصیحت تو جب تک اسی زبان میں نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ لاجک جو ہے نا یہاں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نماز میں جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد تعظیم ہے۔ تو تعظیم تو جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں کریں گے، آپ کو پتہ کیا چلے گا میں کیا تعظیم کے الفاظ کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی اس پوری دعا کا مطلب معلوم ہے؟ ظاہر ہے 99% لوگوں کو تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ آپ یہ حل نہیں ہے کہ آپ زبان ہی چینج کر دیں، کیونکہ عربی جو ہے اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ تو اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جی یہ خطبہ چونکہ واعظ و نصیحت ہے تو واعظ و نصیحت تو اسی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو یہ بات صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اسلاف تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں صدیوں تک ہمیں خطبہ عربی میں ہی ملتا ہے۔ حالانکہ وہ جن قوموں میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا ان میں بہت سے فارسی بان تھے، بہت سو کی زبان کوئی اور زبان تھی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زبان تو عربی تھی، ٹھیک ہے صحابہ کی عربی تھی، لیکن تابعین، تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ بہت سے فارسی بولتے تھے۔ امام بخاری کی زبان تو عربی نہیں تھی، امام مسلم کی زبان تو عربی نہیں تھی، امام ابو داؤد سجستانی کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ یہ سارے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں خطبہ عربی زبان میں ہی دیا ہے۔ یہ اب جا کے دوسری زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ایک اجتہاد کر کے، لیکن یہ کیسا اجتہاد ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے خطبے کو عربی ہی میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی سے بھی لوگ سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام صاحب ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں خطبے میں، تو وہ آہستہ آہستہ عربی بھی پروموٹ ہوتی ہے اس سے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ یہ جو مختلف زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع کر دیا گیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں واعظ و نصیحت کے لیے آپ خطبے سے پہلے اردو میں تقریر کر سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن، جمعے کے دن، کوئی بھی دن آپ، وہ تو اس کے لیے تو کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں تقریریں کر رہے ہیں، یہ تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ دیکھیں تقریر کا کوئی بھی ٹائم شریعت میں متعین نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ آپ تقریر کر سکتے ہیں، اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں جمعے کے خطبے سے پہلے اردو میں جو تقریر ہوتی ہے، یہ اس پہ خطبے کے احکام جاری نہیں کیے جاتے، اس کو شرعی خطبہ قرار نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اس طرح سے سننا اور اس میں شرکت کرنا، پہلے سے آ کے بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ شرعی خطبہ نہیں ہے جو جمعے والا خطبہ ہوتا ہے، لہذا ایک واعظ و نصیحت ہے، تو یہ جمعے کے خطبے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یہ جمعے کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یا عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ناجائز ہونے کی جب تک کوئی دلیل نہیں ہوگی تو جواز کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ واعظ و نصیحت کا کوئی ٹائم شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جمعے کے دن ایک مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے اردو میں لوگ ائمہ کرام تقریر کرتے ہیں اور اس پہ شرعی خطبے کا حکم جاری نہیں کرتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب شرعی لحاظ سے خطبہ شروع ہوگا تو اسی انداز سے ہوگا جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دو خطبے ہوتے ہیں، دونوں کھڑے ہو کر ہوتے ہیں۔ اردو میں جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ تو بیٹھ کے دیا جاتا ہے، تو اس پہ وہ احکام نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا خطبہ جب آپ دیں گے جمعے سے پہلے، جس کے شرعی احکام ہیں، جس کے وقت بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، جس میں آپ
ایک تنکے سے کھیلنے پر بھی آپ پر پابندی ہے، جس میں آپ کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی چپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، خاموش کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جس کے لیے قرآن میں آتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ تو یہ جو خطبہ ہے، جو سنت ہے، یہ سنت ہی کے انداز میں ہوگا، اور یہ اسلام کی سرکاری زبان میں ہوگا، جس کو عربی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ نے پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں، تابعین جہاں بھی گئے ہیں، صحابہ کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، محدثین، فقہا، انہوں نے ہمیشہ جمعے کا خطبہ عربی زبان میں دیا ہے، کہیں نہیں ملتا ہمیں کوئی اور زبان میں انہوں نے خطبہ دیا ہو۔ کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، شام میں، یہ تو سارے اجمیوں کے ممالک تھے، یہاں عربی تھوڑی تھی اس زمانے میں۔ خطبہ ان سب میں، عراق میں، سب جگہ اردو میں عربی میں ہمیں خطبہ ملتا ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اسلاف سے ہمیں خطبے کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خطبہ عربی میں ہی ہو۔ یہ ہماری رائے ہے، کوئی اختلاف کرے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارے ذمہ ہے اپنے دلائل سامنے رکھ دینا۔